السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی کتاب میں ہم نے پہلے حصہ نظم میں حمد پڑھی تھی اور اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو مشق آپ سمجھ لیجئے، یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہوگا، تو درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ نحل و حرف سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ حمد کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ تو اس سے پہلے والی میری جو ویڈیو ہے، جب آپ وہ دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر آپ ان تمام سوالات کے جواب بآسانی دے دیں گے۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ یہ جتنی بھی خالی جگہیں ہیں، یہ آپ کو اپنے حمد کو دیکھتے ہوئے فل کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اس حمد کے پہلے دو مصرے غور سے پڑھیے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ وہ کون سے دو؟ اس حمد کے سب سے پہلے شروع کے جو دو مصرے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، ٹھیک ہے؟ خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے چند بامعنی لفظوں پر مشتمل مصرعوں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے دو حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرے کو مصرع اولی اور دوسرے حصے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ اب آپ مثال دیکھیے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، یہ مصرع اولی ہے، مطلب یہ پہلا مصرع ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تو ان دو مصرعوں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے، جوابات دیجئے۔ اس حمد میں کل کتنے مصرے اور کتنے شعر ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک شعر دو مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، جیسے کہ اوپر مثال بھی دی گئی ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ یہ ایک شعر ہے جو کہ دو مصرعوں سے مل کر بنا ہے۔ تو آپ اپنی حمد کو دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں کتنے مصرے ہیں اور کتنے شعر ہیں، ٹھیک ہے؟ ہے کسی نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولی اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ کسی بھی نظم، آپ اپنی بک میں سے بھی کوئی نظم لے سکتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک شعر لکھ لیجئے اور بتائیے کہ کون سا مصرع اولی ہے اور کون سا مصرع ثانی ہے، اس کی نشاندہی کیجیے۔ درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ ہے نمبر 1 میں 2، 4، 6 یا 8۔ دیکھیے، حمد کے چوتھے شعر میں بن تل کے چراغوں سے کیا مراد ہے؟ پھول، ستارے، بلب یا ہیرے؟ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے، تدبیر سے، تکبیر سے، زنجیر سے یا تقدیر سے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی پویم کے مطابق اس کو درست جواب پر نشان لگائیں گے۔ اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے طریقہ، قانون، ضابطہ یا اصول۔ کائنات میں سب کھیل ہیں، ہمت کے، قدرت کے، عزت کے یا فرصت کے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ یہ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا۔ آپ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو تمام سوالات کے جوابات بہت آسانی سے مل جائیں گے اور آپ یہ کام بہت آسانی سے کر سکیں گے۔